آج جو آپ کو یہاں پہ ہم نے زحمت دی ہے تو ایک ہمارا جو پارٹی کا ایک تحریک کا دوبارہ ایک ہمارا جو اعلان ہوا ہے تو اس کی شروعات ہم نے کی ہے لاہور سے. کل ہماری پورے پاکستان کے تمام پارلیمنٹیرینز کی اور لیڈرشپ کی ایک میٹنگ ہوئی ہے لاہور میں, جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آگے کے لیے ہم نے کس طرح کے عمل کے ساتھ آگے بڑھ کر اس تحریک کو دوبارہ سے 5 اگست تک پیک پہ لے کے جانا ہے, اور اس کے بعد ایک فیصلہ کرنا ہے کہ آگے ہم نے کیسے بڑھنا ہے. تو ہماری جو تحریک ہے وہ تو ہماری میرے خیال میں سب سے زیادہ جو پاکستان میں کسی پارٹی نے اگر تحریک چلائی ہے اور کسی لیڈر نے تحریک چلائی ہے تو عمران خان نے چلائی ہے. پارٹی بنانے سے لے کر اب تک عمران خان صاحب نے ہمیشہ قوم کی بات کی, پاکستان میں قانون کی بالادستی کی بات کی, آئین کی پاسداری کی بات کی, اور پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے خودداری, خود مختاری اور اپنا جو ہمارا ایک حقیقی آزادی ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے باوجود نے قربانی دی, اس کے بارے میں بات کی اور قوم کو شعور کی بات کی. تو آج ماشاءاللہ قوم میں فستائیت کر کے, جبر کر کے, پارٹی کا نشان لے کر سب کچھ کیا انہوں نے. ہمارے لوگوں کو توڑا, تشدد کیا, ورکر سے کیا, لیڈرشپ سے, پوری پارٹی کے ساتھ. لیکن 8 فروری کو لوگوں نے ثابت کیا کہ قوم جاگ گئی ہے اور انہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا, جو کہ بیٹھ انہوں نے چوری کر لیا. اس کے بعد سے یہ ریگولر ایک ہمارے خلاف ابھی بھی وکٹمائزیشن شروع ہے, اور ہم تمام عدالتوں کے تمام دروازے کھٹکھٹا چکے ہیں. عمران خان نے کیس چلائے ہی نہیں جا رہے. کیس اس لیے نہیں چلائے جا رہے کہ ان کیسوں میں کچھ ہے ہی نہیں. تو کیس جب چلتا ہے تو اس کیس میں کچھ ہے ہی نہیں, تو اس لیے کیسوں کو نہ چلا کر ڈیلینگ ٹیکٹکس کر رہے ہیں. تو میں سب سے پہلے تو اپنے تمام ورکرز کو, پی ٹی آئی کے سپورٹر, ووٹرز, لیڈرشپ, پارلیمنٹیرینز اور اوورسیز جو ہمارے جتنے بھی عمران خان صاحب کے فالوورز ہیں, ان کو سلام پیش کرتا ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں اس بات پہ کہ انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے. کیونکہ دنیا کی سیاسی تاریخ میں آج تک کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ اتنا ظلم اور جبر نہیں ہوا پولیٹیکلی جو کہ ہماری پارٹی کے ساتھ ہوا ہے. لیکن لوگ پھر بھی کھڑے ہیں. اب انشاءاللہ ہم لوگ اپنی اس تحریک کا جس کے اندر ہمیں انہوں نے گولیاں بھی ماری, ہمارے ساتھ انہوں نے سب کچھ کیا, ہمارا آئینی حق کہ ہم پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں ہمیں نہیں چھوڑتے, ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں نہیں چھوڑتے. تو ہم ابھی اس کا سٹارٹ لے رہے ہیں, اور ہم انشاءاللہ پورے پاکستان میں اب ہر گلی, کوچے, محلے, قصبے, انشاءاللہ شہر اور ضلع سے انشاءاللہ اس کو اٹھائیں گے, اور پھر اٹھا کے لوگوں کو اکٹھا کر کے پھر پلان دیں گے کہ ہم نے وہیں پر کچھ کرنا ہے یا پھر کہیں ایک جگہ پہ آگے کرنا ہے. تو وہ اکارڈنگلی پھر انشاءاللہ اناؤنس ہوگا. لیکن یہاں پہ میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو نظام بنا ہوا ہے پاکستان کا, یہ جو ریاستی ادارے ہیں, ان کا جو کام ہے آئین کے مطابق, یہ اپنے اس کام کو چھوڑ کر ایک اور کام پہ لگ گئے ہیں جو ان کا کام نہیں ہے. اس وجہ سے ملک میں دہشت گردی, آج آپ حالات دیکھیں پختونخوا میں, بلوچستان میں, تو اس حالات کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس حالات کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جن کی ذمہ داری بارڈر کے اوپر اپنے بارڈرز کو کلیئر کرنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی بارڈروں کو چھوڑ کر وہ ہمارے طریقے انصاف کے لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا, اور پھر میں ریپیٹ کروں گا کہ میری یہ گزارش جو ہے اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے کہ آپ اس ملک کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں. آپ نے مارشل لا لگائے, بار بار لگائے, اس مارشل لا سے پاکستان کو اور انٹرنیشنل اتنا نقصان ہوا ہے پاکستان کی جمہوریت کو, کسی چیز سے نہیں ہوا. کہاں گئے مارشل لا لگانے والے؟ آج وہ پاکستان میں نہیں ہے. بھگت کون رہا ہے؟ بھگت میرا پاکستانی رہا ہے آج. اسی طرح ایک وتیرہ بن چکا ہے کہ ایک مافیا کا سٹرکچر بن چکا ہے اس ملک کے اندر کہ وہ ریاستی ادارے جن کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ سیاست کریں گے, وہ حکومتیں بنانے میں, چلانے میں اور گرانے میں اپنا سارا کردار ادا کر رہے ہیں. اور پھر جب ان سے پوچھیں تو بڑے مزے سے جواب دیتے ہیں ہم تو غیر سیاسی ہیں, ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. خدا کی قسم اس ملک میں سب سے زیادہ سیاست جو ہے نا وہ پاکستان کے ادارے کر رہے ہیں آج. اچھا اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں میں بذات خود ایک فوجی کا بیٹا ہوں, ایک فوجی کا بھائی ہوں. میری فوج بدنام ہو رہی ہے چند غلط فیصلوں کی وجہ سے, چند لوگوں کی وجہ سے فوج بدنام ہو رہی ہے. بارڈر پہ کھڑا وہ فوجی یا اس ایریا میں جہاں پہ ہمارے مسائل ہیں وہاں پہ میرے بچوں کے لیے میری حفاظت کے لڑنے والا وہ فوجی, وہ عزت اور مقام اس کو نہیں ملا جو ملنا چاہیے غلط فیصلوں کی وجہ سے. تو اس لیے ہم نے اپنے ادارے خود ٹھیک کرنے ہیں. آئیں مل کے بیٹھیں, اپنی غلطی کو مانیں اور آگے بڑھیں. عمران خان صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ میں پاکستان کے لیے باوجود اس کے کہ جو ظلم اس کے ساتھ ہوا ہے, آج اس کی بیوی کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, اتنی کمزرفی, اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان کے لیے مذاکرات کرنے کو تیار ہوں. آئیں بیٹھیں, اپنی غلطیوں کو مانیں
اپنی غلطیوں کو سدھاریں. 76,000 ارب سے زیادہ قرضہ ہمارے پہ چڑھ چکا ہے. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے؟ یہ کون سوچے گا؟ یہ فیصلے کون کرے گا؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہم سب کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے. اور میں تمام سیاسی پارٹیوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ قدموں پہ سوار ہو کر جس طریقے سے آئے ہوئے ہیں، آپ ذرا عوام میں جا کے دیکھیں. عوام آپ کو مسرت کر چکی ہے اور مکمل مسرت کر چکی ہے. اور آپ یہ جو اپنے بچوں کے لیے اور پاکستان میں جو آپ یہ ایک کلچر ڈیولپ کر رہے ہیں، یہ کلچر ہم نہیں چاہتے. اس کلچر میں کل آپ بھی نقصان اٹھائیں گے. اور ان سیاسی پارٹیوں کے تھوڑے بہت ووٹرز ہیں، کوئی تھوڑے بہت سپورٹرز ہیں، ان کو ہی میں کہہ رہا ہوں انہوں نے بھاگ جانا ہے. آپ نے یہاں پہ رہنا ہے. آپ سوچیں کہ جب میرے پی ٹی آئی کے کسی ورکر کے گھر کے اوپر، عہدیدار کے گھر کے اوپر، ووٹر کے گھر کو چھاپا لگتا ہے، اس کی چادر اور چار دیواری پامال ہوتی ہے، اس کا گھر توڑا جاتا ہے، اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے، تو کیا آپ بحیثیت انسان یا بحیثیت مسلمان کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ اس میں خاموش ہیں تو کل آپ سے اگر ایسا ہوگا تو آپ کے لیے بھی کوئی آواز نہیں اٹھائے گا. اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. اس لیے سب کی سانجھی ہیں. اس ملک کا قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. آئین کی پاسداری ہم سب پہ فرض ہے. ورنہ ہم نے تو برداشت کر لیا، کر بھی رہے ہیں، پھر بہت سارے اور شے برداشت بھی نہ کر سکیں. تو ہماری یہ گزارش ہے کہ اس نظام کے اندر جو بھی بینیفیشری ہیں اور جو اس نظام کو اس وقت ہائی جیک کر کے چلا رہے ہیں، وہ پراپر طریقے سے بیٹھے. اور یہ بات کرنا کہ میں جواب دہ نہیں ہوں، یہ بالکل غلط ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں جواب دہ نہیں ہوں. آپ جواب دہ ہو، آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا. ملک کی ڈوبتی ہوئی معیشت، ملک کے حالات، ملک میں آج جو اس وقت دہشت گردی کے حالات ہیں، اس کا سارے کا سارا بوجھ آپ کو اٹھانا پڑے گا. دہشت گردی عمران خان صاحب کے وقت میں کیوں نہیں تھی؟ آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. اس وقت کتنے خودکش حملے ہوئے، کتنے دھماکے ہوئے، کتنے لوگ اس میں مارے گئے، ہمارے کتنے لوگ شہید ہوئے، اس میں کتنے ڈرون اٹیک ہوئے. آج کیا حالات ہیں؟ پی ڈی ایم 1 آئی، وہی حالات بن گئے. اب پی ڈی ایم 2 آئی، اس سے بدتر حالات ہو رہے ہیں. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کی وجہ سے ہوا ہے. آپ نے اس کو اون کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم مقابلہ کریں گے، ہم مقابلہ کر بھی رہے ہیں، لیکن اپنی فرائض سے روگردانی آپ نہیں کر سکتے. آپ آئیں، بیٹھیں، بات کریں، دلائل پہ بات کریں. آپ دلائل سے ثابت کر دیں کہ میں نے ملک کے خلاف سازش کی ہے، مجھے اس چوک پہ لٹکا دیں. آپ، میں تیار ہوں اس کے لیے. لیکن بغیر دلائل کے، بغیر ثبوت کے، بغیر وجہ کے آپ جس طریقے سے 26ویں ترمیم ملا کے آپ نے اس وقت ملک کی ایک عدلیہ تھی، اس کو بھی آپ نے محکوم کر دیا ہے، ہتھکڑیاں لگا دی ہیں. تو قوم کہاں جائے؟ کیا راستہ چھوڑا آپ نے قوم کے لیے؟ تو اس لیے اپنی ذات سے نکلیں، اپنی انا سے نکلیں اور ایک قوم بن کے سوچیں. اس کے لیے عمران خان صاحب نے پہلے بھی کہا ہے، بار بار کہا ہے، آؤ بیٹھو، مسئلے کو حل کرو، میرٹ پہ حل کرو، دلائل پہ حل کرو. جس کی غلطی ہے وہ اپنی غلطی مانے گا، جس کی غلطی ہے ثابت ہو، بالکل سزا ہمیں دیتے ہیں، ہم سزا کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر سزا پہ بات آئے گی تو پھر سزا ہر ایک کو ہوگی. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے سزا دو اگر میری غلطی ہے، تو پھر جب اس ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور اس بات چیت پہ بیٹھیں گے تو پھر ہر غلطی والے کو سزا دی جائے گی جس نے جب بھی کی ہے غلطی. تو اس کے لیے ہم تیار ہیں، پاکستان کے لیے ہم تیار ہیں. تو انشاءاللہ ہماری یہ تحریک جو ہے میں نے کل اناؤنس کیا ہے، کیونکہ اب میرے خیال میں عمران خان نے تو ہمیں ایک چیز سکھائی تھی کہ سیاست کے لیے نہیں، الیکشن کے لیے نہیں، جنریشن کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. تو اب ہم نے اتنا سارا کچھ دیکھ کے فیصلہ کیا ہے اور کل 90 دن کی ایک اناؤنسمنٹ کی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب ہمیشہ تبدیلی کے حوالے سے 90 دن کا کہا کرتے تھے. تو ایک بڑا واضح پیغام ہے کہ 90 دن کا راہ سے شروع ہو گئے ہیں اور اس 90 دنوں میں ہم اپنی پیک اٹھا کے ہم آر یا پار کریں گے، یا پھر ہم رہیں یا نہ رہیں. پھر اس سیاست کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس ملک کے اندر، کیونکہ یہ سیاست نہیں ہے. ایسی سیاست سے بہتر ہے ہم سیاست ہی نہ کریں، پھر اپنا کوئی راستہ ہم اختیار کریں اور اپنا راستہ اختیار کر کے ہم اپنے حق کے لیے اپنا وہ راستہ اختیار کریں کہ جس کے اندر کم از کم ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے غلام ہوں اور ان کے بچے غلام ہوں. تو جس نے ہماری قوم کو غلام بنانا ہے وہ بھی سن لے، اور جس نے آزاد رکھنا ہے اپنے بچوں کو وہ بھی سن لے کہ آپ کے پاس دو ہی راستے ہیں. غلام بننا ہے تو یہ نظام چلنے دو، آزاد ہونا ہے، بچوں کو آزادی دینی ہے، خودداری دینی ہے، خود مختاری دینی ہے. تو اس کے لیے پھر آؤ ہمیں جوائن کرو، متحد ہو جاؤ اور جوائن کر کے اپنے جائز حقوق کے لیے، اپنے آئینی حق کے لیے اکٹھے ہو کر
حقیقی جمہوریت کے حقیقی آزادی کے لیے عمران خان کا اور ہمارا ساتھ دیں. شکریہ. میں یہ لگتا ہے کہ آپ کا اعتماد اداروں سے اٹھ چکا ہے. کیا آپ مذاکرات کی بھی دوسری بات کر رہے ہیں, بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس آپشن بچتے ہیں؟ سیاستدانوں سے مذاکرات کریں گے یا اداروں کے انہی لوگوں کے اوپر جن پہ آپ اعتماد نہیں کر رہے ان سے بات کریں گے؟ دیکھیں, عمران خان صاحب نے ہمیشہ فیصلہ کرنا ہے. ہمارا فیصلے کا اختیار عمران خان صاحب کے پاس ہے. عمران خان صاحب نے بڑا کلیئرلی بتایا ہوا ہے کہ فیصلہ سازوں کے ساتھ ہی مذاکرات کروں گا نا. جس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے اس سے میں کیا بات کروں گا؟ تو فیصلہ سازوں کے ساتھ میں بات کروں گا. فیصلہ ساز میں ساتھ اور لوگوں کو بٹھاتا ہے تو بٹھا لے, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن میں فیصلہ ساز کو اس لیے بٹھاؤں گا کہ میں اس بندے سے بات کر کے مزید ٹائم ضائع نہیں کر سکتا جس کے پاس اختیار ہی نہ ہو. اختیار کے ساتھ ہی بات ہوگی, ساتھ بٹھانا ہے بٹھا لے ان کو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ نے کہا جن کے پاس مینڈیٹ ہے انہی سے آپ بات کریں گے. آپ کی پارٹی کی طرف سے آپ کے پاس مینڈیٹ ہوگا, بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس ہوگا, یا پارٹی کے اندر جو اختلافات کی باتیں کی جا رہی ہیں پارٹی بھی 90 دنوں میں 1 پیج پہ نظر آئے گی, اور آپ کی جو موبلائزیشن ہوگی اس میں دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی آپ رابطہ کریں گے یا صرف فیصلہ سازوں سے ہی رابطہ کریں گے؟ اس کے ساتھ ایڈ کریں کہ اس تحریک کو لیڈ کون کرے گا جو یہ کل سے شروع کی گئی؟ ہماری تحریک کا اعلان عمران خان صاحب نے کیا ہے کہ وہ خود لیڈ کریں گے, اور خود لیڈ وہ کر رہے ہیں. پہلی بات. دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ واضح پیغام دیا ہے کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں, لیکن ان لوگوں کے ساتھ تیار ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ اختیار کا فیصلے کا اختیار ہے. اس کے بعد اگر اپنے ساتھ اور لوگوں کو الائن کرتے ہیں, یہ جو مینڈیٹ کے بغیر حکومتیں جنہوں نے بٹھائی ہوئی ہیں ان کو ساتھ بٹھا دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن میرے ساتھ جن اداروں نے, اسٹیبلشمنٹ نے, جس نے سارا کچھ کیا ہے, کیونکہ دہلی حکومت بنی ہے 8 فروری کے بعد, اس کے درمیان میں بڑی کارروائی ہوئی ہے. وہ کارروائی جن لوگوں کے ہاتھ میں تھی, میری بات چیت ان سے ہے. اس سے پہلے جب عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی ہے تو اب سب کو پتا ہے کہ حکومت, اور خود مان چکے ہیں یہ لوگ, یہ میں نہیں کہہ رہا, خود مان چکے ہیں یہ کہ حکومت جنرل باجوہ نے گروائی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان آپ دیکھ لیں, ان کا بیان تھا کہ جی ہم نے گرائی ہے. پھر انہوں نے بیان دیا کہ ہمیں باجوہ صاحب نے کہا, اور ہم نے کہا کہ نہیں ابھی یہ ٹائم نہیں ہے. پھر بھی انہوں نے ہمیں کہا کہ نہیں گرانی ہے, اور انہوں نے گرائی ہے. تو ہم نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے, کیونکہ یہ جو کہانی شروع ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے شروع ہوئی ہے, فالوڈ بائی پھر ان کی بٹھائی ہوئی ایک PDM-1, پھر اس کے بعد پھر بٹھائی ہوئی ایک گیپ, اسے بٹھائی ہوئی ایک انٹرم گورنمنٹ ان کی بٹھائی ہوئی جس نے اپنا اختیار جو استعمال کیا ہمارے خلاف وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر بٹھائی ہوئی ایک PDM-2. ہم بیٹھیں گے ان کے ساتھ, اس کے ساتھ یہ ان کو بٹھاتے ہیں, یہ بٹھائیں, یہ ان کی طرح بیٹھے ہوں گے. لیکن یہ بھی سارے سے بیٹھے ہوں گے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں اختیار والے کے ساتھ ہی بات کروں گا, اور اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں بیٹھتے, ہم عباد اللہ ہیں, ہم کوئی بہت بڑی چیز ہیں, ہم تو جواب دہ ہی نہیں ہے, تو بھی ٹھیک ہے یار, آج طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے, چلا لو. کیا کر لو گے؟ ظلم اور کر لو گے, کر لو. آپ کی اس سے پہلے بھی مذاکرات ہوتے رہے ہیں, اور اگر مذاکرات آپ کی ہوتے رہے ہیں اور مذاکرات جو بریک تھرو ہوئے ہیں کس وجہ سے آگے بریک تھرو ہوئے ہیں؟ اور دوسرا احتجاج کی جو بات ہے, 5 اگست کی بات سنی تھی کہ 5 اگست کو پیک پہ احتجاج ہوگا, اب آپ 90 دن کی بات کر رہے ہیں. یہ 90 دن کا بیچ میں جو نیا ذکر ہے اس حوالے سے بتائیے کہ 90 دن آپ نے کس کو دیے ہیں؟ حکومت کو دیے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو دیے, کیا اپنے آپ کو دیے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے, دیکھیں 5 اگست کا تھا کہ 5 اگست تک ایک نیا عمل بنانا ہے اور اس کو پیک پہ لے کے جانا ہے. کیونکہ پچھلی دفعہ جو ہم نے احتجاج کیے, پاکستان کی تاریخ سب سے بڑے احتجاج کیے, تو آخر میں ہمیں گولیاں ماری گئیں, ہمارے لوگوں کو شہید کر دیا, گولیاں مار دی گئی ہمیں. تو اس کے بعد اب نیا عمل بنا کر ہم ایسا کریں گے کچھ کہ اس کو 5 اگست تک پیک پہ لے جائیں گے اپنے پولیٹیکل طریقہ کار سے, اپنے آئین و قانون کے اندر رہتے ہوئے. اس کے بعد 5 کے بعد ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے, وہ ہم نے 5 کو پیک کا کہا ہے. ہم نے کوئی یہ نہیں کہا کہ 5 کوئی ڈیڈ لائن ہے. میں نے جو 90 دن کا کہا ہے وہ اپنے لیے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ 90 دن کو ایک ٹارگٹ رکھا کہ 90 دنوں میں ہم کر سکتے ہیں کچھ. اپنے ٹارگٹ رکھے ہم نے اپنے لیے کہ 90 دن میں اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ یار اس ملک میں کیا سیاست کرنی بھی چاہیے. یہ کیسی سیاست ہے اس ملک کے اندر, یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, اور اگر نہیں ہے تو ہم فیصلہ کریں گے کہ سیاست کرنی ہے یا سیاست سے تو کام نہیں بنتا. تو سیاست سے کام نہیں بنتا تو پھر وہ جو عمل آپ کے سامنے آئے گا تو ہم آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ. آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ خان صاحب نے آپ کو بھی اجازت دی ہوئی ہے بات چیت کرنے کے لیے, اس
پاکستان کے طاقتور ادارے آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں تو اس کے بعد آپ سڑک کا راستہ اختیار کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، مذاکرات جو ہے وہ ڈیڈ لاک تو ایسا کبھی بھی کہیں پر بھی نہیں ہو سکتا، لیکن ٹائم کو ضائع کر کے اپنے مقاصد حاصل کیے جا رہے ہیں. ہماری ریزرو سیٹیں بھی لے لی، اس کے بعد ابھی ہمارے پہ اور کیسز بنائے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ڈیڈ لائنیں دے دیں کہ تب تک فیصلے کرو، سارے جیلی کیس ہیں. تو اس کے مطابق اگر ہم ان کی بات کے اوپر یقین کر کے ان کی ٹائم لائن پہ چلیں تو ہمیں سوٹ نہیں کر رہا. ہمارے ڈپارٹمنٹ نقصان اٹھا چکے ہیں. اب جہاں تک بات ہے مذاکرات کے حوالے سے، ہم دو پر بات کرتے ہیں. ہم نے کبھی بھی چھپی ہوئی ملاقات نہیں کی. میں اپنی ذات کا بتاؤں، اگر میری کوئی سرکاری میٹنگ بھی ہوتی ہے تو میں سرکاری میٹنگ میں بھی اپنی پارٹی کا ایجنڈا، عمران خان کا مسئلہ، پارٹی کا مسئلہ ضرور اجاگر کرتا ہوں. یہ میرا اخلاقی فرض ہے، لیکن اس کا ریزلٹ نہیں آ رہا. تو اب جب ریزلٹ نہیں آ رہا تو اس لیے ہم اوپن اب آفر دے رہے ہیں کہ آؤ بیٹھو، بات کرو، کرنی ہے تو کرو، نہیں کرنی اپنے کام پہ ہم بھی لگ گئے ہیں. ہم بھی اپنے کام پہ لگ گئے ہیں. ہم نے بھی اپنی ٹائم لائن تو ٹارگیٹ رکھ لیے ہیں. آپ کو بھی ہم نے آفر دی ہوئی ہے، آئے اگر بیٹھ کے بات حل ہوگی ٹھیک ہے، نہیں ہوگی سڑکوں پر آئینی طور پر احتجاج کرنا، اپنا حق مانگنا میرا آئینی حق ہے. مجھے جلسوں کی اجازت نہیں دی جا رہی. اب میں کل لاہور میں ہم جلسہ کرنے کے لیے اجازت مانگیں گے، ہمیں جلسہ کی اجازت دی جائے. ہم یہ گارنٹی کرتے ہیں، لکھ کے دیتے ہیں کہ ہم نے کبھی پہلے توڑ پھوڑ کی ہے، نہ کبھی بعد میں کرے گا. ابھی کل ہم لاہور آئے ہیں نا، کیا ہم نے کسی کو نقصان پہنچایا؟ ہم آرام سے آئے، آرام سے واپس جا رہے ہیں انشاءاللہ آج. تو بات یہ ہے کہ جو میں نکلتا ہوں اور آپ میرے پہ دھاوا بول دیتے ہو، روڈیں کھود کے گولیاں مار رہے ہو، پیلیٹ گن سے میرے اوپر فائر کر رہے ہو، ربر بلیٹس مار رہے ہو، آنسو گیس مار رہے ہو، لاٹھی چارج کر رہے ہو، ایف آئی آریں کاٹ رہے ہو، گرفتار کر رہے ہو، یہ کیا رویہ ہے آخر؟ ہاں میں آؤں اور میں کوئی غلط کام کروں آپ سزا دو. ابھی ہم نے پروٹیسٹ کا اعلان نہیں کیا ہوتا کہ پہلے سے ہی لوگوں کے اوپر چھاپے لگانا شروع کر دیں. تو یہ جو وتیرہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے اس کے لیے ہمیں بھی اپنا جو پالیسی ہے اس کو تھوڑا تبدیل کر کے اب انشاءاللہ ایک اور لائحہ عمل کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، اس پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا. میرا یہ سوال ہے کہ ملک میں ایک عام تاثر یہ تھا سیاست کے حوالے سے کہ آصف علی زرداری جتنا سیاست کو پاکستان میں سمجھتا ہے اتنا پی آئی ڈی کرنی چاہیے. تو اب یہ لگ رہا ہے کہ آصف علی زرداری کو سیاست اور اقتدار کی راہداریوں میں آپ کاٹ گئے ہیں سیاسی میدان میں. ادھر عمران خان صاحب بھی آپ سے خوش ہیں، ادھر جو باورول طبقہ ہے وہ بھی خوش ہیں، اور 90 دن کی آپ نے تحریک آگے چلا دی ہے. پہلی بات تو یہ ہے اللہ نہ کرے کہ میں زرداری کے ساتھ مجھے کمپیئر کرو، ٹھیک ہے. میں علی امین ہوں اور میں بڑا خوش ہوں اس کے اوپر. میں اس سے چھوٹا آدمی ہوں یا بڑا آدمی، اللہ کی ذات فیصلے کرتی ہے کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. میں اسی طرح ہی ٹھیک ہوں، پہلی بات. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے خوش ہے، ٹھیک ہے، مجھ سے بڑے خوش ہیں. آپ کو پتہ ہے میرے اوپر صرف 26 عمر کتنے پرچے ہوئے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو 56 ایف آئی آر میرے اوپر ہوئی ہیں. اس پہ ہائی ٹریزن بھی ہے. ڈو یو نو واٹ از ہائی ٹریزن؟ پتہ ہے آپ کو ہائی ٹریزن کیا ہوتی ہے؟ ہائی ٹریزن اوپر ایف آئی آر ہی نہیں ہے. اچھا، باقی دوسری بات یہ ہے کہ اب جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے کسی اقدام سے وہ خوش ہیں. اب میں ایک بات یہاں پہ کلیئر کر دوں، بڑا ضروری ہے. اسی مجھے کسی نے کلپ بھیجا خواجہ آصف کا. میں بالکل اس بات کو مانتا ہوں کہ پاکستان کے لیے مجھے عمران خان نے، اور میری سیاسی تربیت ہے کہ پاکستان کے لیے میں کھڑا ہوں گا. وہ جو میٹنگ کا حوالہ دے رہا ہے خواجہ آصف، میں بالکل برملا کہتا ہوں کہ ہمارے واٹر اسٹوریج کا ایشو ہے، اس کے اوپر میٹنگ بلائی گئی تھی اور اس میں کوئی 1 2 یا 5 آدمی نہیں تھے. پورے سسٹم سے، پورے 4 صوبوں سے، آزاد کشمیر سے اور گلگت بلتستان سے چیف منسٹر بھی تھے، ان کا پرائم منسٹر بھی تھا، چیف سیکرٹری بھی تھے. پورا ایک نظام سسٹم بیٹھا ہوا تھا کہ واٹر اسٹوریج کے اوپر انڈیا کے ساتھ مسئلہ آ رہا ہے، واٹر اسٹوریج کے لیے پیسہ چاہیے. ہم نے اپنے واٹر اسٹوریج کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور اس میں پریورٹی پہ ہمارا ایک ہے دیامر بھاشا، ایک محمد، ایک داسو، اور ایک ہم نے اور ڈیم بنانے ہیں سندھ میں اور ایک ہم نے بنانا ہے پنجاب میں. میں نے بالکل اس کے لیے آفر کی ہے کہ میں اپنی طرف سے، اپنے صوبے کی طرف سے اس میں بھرپور پاکستان کے لیے کھڑا ہوں. میں سپورٹ کروں گا، پیسے چاہیے میں دوں گا، میں اپنا انشاءاللہ حصہ ڈالوں گا، اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالوں گا، کیونکہ یہ پاکستان کی جنگ ہے، یہ پاکستان کے لیے ہو رہا ہے، میری قوم کے لیے ہو رہا ہے. اگر ایک منٹ لیٹ می کمپلیٹ. اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ میں کھڑا ہوں جس کا لیڈر جیل میں ہے اس وقت، اس کی بیوی جیل میں لیڈر کی، اس کے بعد میرے اسیران، میرے لیڈرشپ، میرے ورکر تشدد ہو رہا ہے میرے اوپر، لیکن پاکستان کے لیے میں کھڑا ہوں. تو یہ میسج گیا ہے نا جب اندر جا کے کہ باقی 3 پیچھے ہٹ گئے. آزاد کشمیر کا میں نے کہا تھا کہ ان کی یہ پوزیشن نہیں ہے کہ ہیلپ کر سکے، یہ چلتے ہی فیڈرل گورنمنٹ کے فنڈ پہ ہیں. جی بی کو بھی نکال دو.
ایون میں نے کہا آپ بلوچستان کو بھی نکال دو، میرے حالات بھی خراب ہیں نشہ گردی کے بہت زیادہ خراب ہیں. شکر ہے میرے صوبے میں میرے پاس میں نے پیسہ جنریٹ کیا ہے، میرے پاس وسائل ہیں. اس وقت میرے اکاؤنٹ میں 190 ارب روپے پڑا ہوا ہے. اس کے علاوہ 150 ارب روپے میرے پاس انڈومنٹ فنڈ میں نے رکھا ہوا ہے. میں نے یہیں سے نکالا اپنے صوبے سے، محنت کی ہے، کرپشن رو کی ہے، یہ پیسہ جمع ہوا ہے میرے پاس. تو میں نے کہا میں پاکستان کے لیے کرنے کو تیار ہوں. اس بات پہ وہاں پہ جو بات ہوئی تو اگلوں نے پھر بولا کچھ لوگوں کو کہ بھائی جان جن کو آپ لائے ہو وہ تو آپ سے پیچھے ہٹ گئے ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کے لیے کھڑا تو عمران خان والا ہے. تو اس پہ خواجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی ہے، تمہیں یہ تکلیف اس لیے ہوئی ہے. اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا، اگر تم کہتے ہو کہ میں ملا ہوں کسی سے تو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے میں سب سے ملا ہوا ہوں. مجھے فخر ہے اس بات پہ. تو باتوں کو چینج نہ کیا کریں، باتوں کو چینج کر کے جو آپ بیانیے دیتے ہیں تو وہ بیانیے آپ کے بیانیے نہیں چلنے والے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں، آپ ایکسپوز ہو کے سامنے آ چکے ہیں. میں الفاظ ریپیٹ نہیں کرتا، لیکن میں قوم کو کہتا ہوں کہ بالکل مستی خیل نے بڑی صحیح بات کی تھی خواجہ آصف کو. وہ انہوں نے وہاں سے تو اسپنج کر لیے تھے الفاظ، وہ الفاظ ذرا سن لو. خواجہ آصف وہی ہے. جی لیڈیز کو دے دیں. اچھا آپ نے تحریک کی بات کی، ہم نے دیکھا اس سے پہلے بھی پاکستان طریقے سے آپ کافی تحریکیں چلا چکے ہیں، احتجاج کر چکی، جلسے کر چکی، لیکن اس کا مقصد پورا نہیں ہوا. البتہ پارٹی کی جانب سے ایک ایکٹیویٹی ہو جاتی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار اس تحریک کا مقصد پورا ہوگا یا حکومت کے ساتھ سیز فائر ہو سکتا ہے؟ دوسرا یہ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی آپ لوگ کی پریس کانفرنس ہو، چاہے پاک بھارت کی جنگ ہو، خیبر پختونخوا میں مسئلہ ہوا، آپ لوگ کا سب سے پہلا ایک موقف ہوتا ہے کہ بانی پیٹیائی کی رہائی. کیا عوام کے مسائل سے سب سے زیادہ ضروری بانی پیٹیائی کی رہائی؟ پہلی بات تو یہ کہ بانی پیٹیائی کی رہائی نہایت ہی ضروری ہے. پاکستان کے مسئلے حل کرنے والا ایک ہی شخص ہے اس وقت جو کر سکتا ہے یہ کام، اور وہ عمران خان ہے. اس طریقے سے عمران خان کو جیل میں ڈال کے اس ملک میں اسٹیبلٹی نہیں ہے پولیٹیکل، اس لیے آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. پوری دنیا نے آپ کے الیکشن کو مانا ہی نہیں ہے کہ آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے. تو ایسے حالات میں ملک آگے جا ہی نہیں سکتا. تو یہ بالکل یہ رہائی نہایت ہی ضروری ہے. دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو مسائل ہیں، مسائل کس کے پیدا کرتا ہے یہ تو بتائیں نا. مسائل پیدا کس سے کرتا، کون ان مسائل کی جڑ بنا ہوا ہے؟ مسائل کی جڑ یہ سسٹم بنا ہوا ہے جس نے مینڈیٹ چوری کر کے، رجیم چینج کر کے، غلط طریقے سے، غیر جمہوری طریقے سے حکومت گرا کر، عوام کے ووٹوں کے برخلاف جیلی مینڈیٹ سے حکومتوں کو بٹھا کر انٹرنیشنلی ایک غلط میسج دے دیا. ملک آگے بڑھ نہیں رہا، ملک چل نہیں رہا. اس کے بعد آج ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں، اتنے کمزور کہ ہم کلمے کے نام پہ بننے والا ملک، اسلام کے نام پہ بننے والا ملک، آج ہماری یہ حالت ہے کہ کہیں مسلمانوں پہ جبر ہو، ظلم ہو، ہم کھل کے بات بھی نہیں کر سکتے، کھل کے بات بھی نہیں کر سکتے. تو ہماری خودداری ختم کر دیا ان لوگوں نے. ہماری خودداری ختم ہو چکی ہے. ہماری خودداری کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، خود مختاری پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہم نے تحریکیں چلائی ہیں، ہم کوشش کر سکتے ہیں. فیصلہ اور صلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ہم بھرپور کوشش جاری رکھیں گے، ہر حد تک جائیں گے انشاءاللہ. اور میں آپ کو یہی بتا دوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی بھی جو اللہ کے محبوب اور اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے، ان کو بھی کتنے سال لگے اور چند سو لوگ مسلمان ہوئے صرف. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ حق اور اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں تو اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا. پھر کیا ہوا؟ ہم مسلمانوں نے ان کا راستہ چھوڑ کر ہم کسی اور راستے پہ چل پڑے. آج پھر مسلمان پوری دنیا میں ان کو مارا جا رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں. تو ہمیں اپنی اسلامی تاریخ سیکھنا پڑے گا. امر بالمعروف کا ہمیں حکم ہے، حق کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے اور ہمارا ایمان ہے کہ جیت حق کی ہوگی. مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اے پی کے میں ہم ان کی حکومت نہیں کرائیں گے، ان کی اندر سے تبدیلی آئے گی. اس کو میں فضل الرحمان کا جواب میں دے دوں. اور دوسرا یہ کہ بانی پی ٹی آئی کی حکومت آئی اور انہوں نے اعلان کیا ہم 90 دن میں ملک سے کرپشن کا خاتمہ کریں گے، 90 دن میں لوٹا ہوا پیسہ اندر لائیں گے. وہ ان کے کوئی اعلانات پورے نہیں ہوئے اور آپ کا 90 دن کا جو بانی جیل توڑ گئے، کیا کریں گے؟ سر ایڈ کیجیے گا مولانا شہادت کے حوالے سے. جی پہلی بات آپ یہ سنیں. آپ پہلے میں اس کی بات کرتا ہوں. ابھی ہمارے ایک باجوڑ میں ہمارے مولانا صاحب کو شہید کیا گیا. آپ دیکھیں اس کا بیٹا کیا نعرے مار رہا ہے. وہ سیکھو، عقل کے دروازے کھولو. آپ دیکھو اس کا بیٹا کھڑے ہوئے کیا نعرے مار رہا ہے. اعتماد ختم ہو گیا ہے، اداروں پہ اعتماد نہیں ہے. تو اس سے کوئی سیکھنا چاہیے. دوسری بات جو آپ کہہ رہی ہیں مولانا فضل الرحمان کی، مولانا فضل الرحمان کے بارے میں مجھے ٹائم میں کہا گیا کہ جی
आप इसके बारे में कोई बात ना किया करें। मैं नहीं करता। ये बात हमारी पार्टी ने कहा कि जी आप उससे बात ना करें, बीच में हमारे साथ भाई वो हमारे अलायंस में आएगा। मैंने पहले भी इनको बोला था ये मुनाफिक आदमी है, लेकिन मैं चुप हो गया। अब ये जो कह रहा है कि पख्तूनख्वा में जेली मैंडेट है, मैं इसको चैलेंज करता हूं कि फॉर्म 45 खुलवाते हैं पूरे सूबे में, इसके 3 लोगों के अलावा इसके सारे फॉर्म 47 है, ये खुद फॉर्म 47 है। और मैं यही बताना चाहता हूं पूरी कौम को कि मौलाना साहब अंदर से अभी भी मिला हुआ है, और ये जो बातें कर रहा है तो मौलाना साहब मैं तेरी औकात देखना चाहता हूं। तू आ तकड़ा हो जा, तू तकड़ा हो जा, तू आगे गिरा ले, तू आगे गिरा ले। तेरी तकलीफ का मुझे अंदाजा है। तुमने इस्लाम के नाम पे वोट लिया, इस्लाम के नाम पे वोट लेने के बाद पख्तूनख्वा के लोगों के सेंटीमेंट जरा ज्यादा हैं, प्रो इस्लामिक ज्यादा हैं। उधर तुमने उनको बेवकूफ बनाया हुआ था। इमरान खान ने साबित किया कि वो इस्लाम का सफीर है। उसने इस्लाम का मुकदमा पूरी दुनिया में लड़ा, नामूस रिसालत का मुकदमा लड़ा। लोगों को पता चला कि तुम सिर्फ धोखा दे रहे हो, तुम्हें लोगों ने धुतकारा, ठुड्डे मार के निकाला, इमरान खान को सपोर्ट किया। आज तेरी हालत ये है, अपने हल्के में तेरी जमानत जब्त है, वो भी जब मैं ना हूं, तेरी जमानत जब्त है। औकात तेरी ये रह गई है, अपने हल्के में तू इलेक्शन नहीं लड़ सकता। फॉर्म 47 से आया, तू बलूचिस्तान से हुआ है, बातें तू पख्तूनख्वा कर रहा है। तू बैठा है जहां पर इस वक्त, तू खुद फॉर्म 47 पे है, तू जेली मैंडेट की बात कर रहा है। अच्छा एक और काम भी कर लेते हैं। मौलाना साहब कहते हैं ना जेली मैंडेट है, मैं अभी आज फिर चैलेंज करता हूं मौलाना साहब, आपको पहले मैंने हराया गैर मौजूदगी में, फिर मेरे भाई ने हराया, आज ये तुम्हें चैलेंज है। हर पोलिंग पे कैमरा मैं लगाऊंगा, पैसे मैं लगाऊंगा, मेरा भाई इस्तीफा देगा, तू और मेरा भाई इलेक्शन लड़ेंगे, तू जीत गया मैं सियासत छोड़ दूंगा, तू सियासत छोड़ेगा, तू नमाज पढ़ाएगा। इसके बाद पता नहीं तेरे पीछे नमाज भी होती है कि नहीं होती, जनाजे पढ़ाएगा, वो पता नहीं होता है कि नहीं होता, इसे कोई बुलाएगा भी नहीं। इस चैलेंज को कबूल करने की दम है, जरूरत है मौलाना साहब, आ जाओ। और मैं सारे टीवी चैनल्स को लाइव कवरेज दूंगा। नहीं है कोई 300 कितने पोलिंग है ना, कैमरे लगाऊंगा, फिर जमानत जब्त है इसकी। वरना अगर ये वाकई मुफ्ती साहब की औलाद है तो ये चैलेंज कबूल करेगा, इसका जवाब देगा। लेकिन ये पता फिर क्या बोलेगा, ये गैर सियासी बातें हैं, ये गैर जमहूरी बातें हैं। अब अल्लाह का वास्ता है, इस उम्र में कलमा हक पढ़ ले मौलाना साहब, मैं इतना कहूंगा, बाकी आप बात करें। मैं लास्ट एक मिनट भाई, एक मिनट, आप लास्ट सवाल आप लास्ट सवाल आप ले लें, फिर राय सभा करेंगे जी। आप लोग के जितने भी जमात के लोग हैं उनके आपस में रिफ्ट है, मसाइल है उनके आपस में। हमने ऐसा मालूम होता है कि जैसे मुसलमान कहते हैं अल्लाह की तो मानते, अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते। तो आप लोग के जो लोग हैं वो खान साहब को नुकसान देने के लिए तैयार है, लेकिन खान साहब के लिए इकट्ठे होने के लिए तैयार नहीं। इस मसले को आप कैसे देखते हैं? सर मैं पहले पंजाब के अंदर आप आए हैं, लेकिन आपके पास जो सीनियर क़यादत है पंजाब की, आप तारीख के हवाले से चले हैं, आली हमजा साहब आए हैं, ये कहा जा रहा है कि मरियम नवाज की ख्वाहिश पर उनको जो है वो नहीं बुलाया गया। पहली बात तो ये, पंजाब का तो जवाब दे देंगे राजा साहब, ऐसी कोई बात पहले तो है नहीं। दूसरी बात, मैं ओवरऑल बात करता हूँ पार्टी यूनिटी के ऊपर। देखें, हमारी पार्टी में इसमें कोई शक नहीं है कि कुर्बानियां भी बहुत ज्यादा दी, और जब पार्टी बहुत बड़ी हो जाती है तो आपस में इख्तलाफात आ जाते हैं। लेकिन इस पर भी मैं काम कर रहा हूँ, और कल मैंने बड़ी एक वाज़ेह बात की है रात को, वो ये थी कि हमारा मकसद एक है, हमारा नजरिया एक है, हमारा लीडर एक है, हमारी पार्टी एक है। तो इस वक्त वो फैसले जो इमरान खान साहब ने करने हैं, उनकी रिहाई तक उसके ऊपर इर्द की टांगे ना खींचो, यूनिटी के साथ फोकस करो, अपना मकसद हासिल करो। इमरान खान साहब जब बाहर आएंगे, इमरान खान साहब का इख्तियार, उनके फैसले वो खुद कर लेंगे। बाकी जो आपने बात की है डिटेल में पंजाब की, ये बात कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह हमारी पार्टी यूनाइटेड है। एक घर में इख्तिलाफात जरूर हो सकते हैं, लेकिन हम एक घर हैं, हम एक फैमिली हैं। इख्तिलाफात जरूर हो सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम मजबूत हैं, मजबूत होकर खड़े हैं। और अब ये तरीक़ जो हम दोबारा शुरू कर रहे हैं, तो उसमें पहला जो मैसेज है हमारा, और जो पहली बात है जो कल मैंने की है, वो यही की है कि इसमें पहले हमने अंदर खुद यूनिटी पैदा करनी है, उसके बाद हमने आगे बढ़ के दुश्मन का मुकाबला करना है। शुक्रिया।
پہلی بات میں اس کا جواب میں صحیح دے دوں، ایک جواب میں دے دوں. پہلی بات یہ ہے کہ جو بات انہوں نے کی ہے بھائی آ گیا کوشچن آ گیا بھائی جی آپ بھی کر لیں بیچ میں. ٹوٹل 200 ہیں، 56 تو خالی ایک دن کے ہیں. جانے کی اجازت نہیں ہے، ملاقات نہیں ہو پاتی، لیکن کے پی ہاؤس سے آپ لاہور پہنچ جاتے ہیں. ایک یہ چیز کہ کس طریقے سے، کیوں کیا لاہور پاکستان میں نہیں ہے؟ خیر تو ہے یار، میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں. تو آپ نیکسٹ ٹائم آپ کے گھر آ جاؤں گا، آپ ہمت کر لینا، پروگرام کر لینا، ہمت کر لینا. پھر نہیں آپ دعوت دو پی ٹی آئی کے پروگرام. ایک منٹ یار، آپ پی ٹی آئی کے میں اس کا جواب دے دوں یار. سینسیبل لیٹس اسٹے آن سینسیبل کوسچنز. اس کا جواب امپورٹنٹ ہے پلیز. آپ کا بھائی جان آپ کی سن لی ہے میں نے بھائی، سن لی ہے. جہاں تک بات ہے عمران خان کے بیٹوں کی، دیکھیں عمران خان کے وہ بیٹے ہیں، پاکستان ان کا ملک ہے اور ان کا پورا حق ہے کہ وہ پاکستان آ بھی سکتے ہیں اور پاکستان آئیں گے، ہم ان کو ویلکم بھی کریں گے. جہاں تک بات ہے سیاست کی، سیاست انہوں نے نہ اعلان کیا ہے نہ شروع کی ہے. اور اس سے آگے کی بھی ایک بات کرتا ہوں کہ اگر وہ سیاست کرتے بھی ہیں تو بھائی یہ میرا مسئلہ ہے، یہ نون لیگ کا مسئلہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. جب مجھے وہ قبول ہیں تو تم کون ہو؟ پہلی بات. لیکن ایسی کوئی بات ابھی آئی بھی نہیں ہے. جہاں تک ان کے آنے کی بات ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو نہیں آنے دیں گے، تو اسے اندازہ لگا لیں کہ یہ ملک جا کس طرف رہا ہے کہ ایک بندہ اپنے ملک میں نہیں آ سکتا کیونکہ یہاں پر حکومت جو ہے اس کو الاؤ نہیں کرے گی. وہ یار یہ حکومت ہے. میں ایک آخری میسج دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو آج پسند ہے اور یہ فرعونیت کی جو ایک پالیسی لوگ اختیار کر لیتے ہیں. فرعون کا حال تاریخ میں دیکھ لو، جو اس کا حال ہوا تھا ان کا وہی حال ہونا ہے. جی آپ بات کریں. یار بتا دیا بھائی یار، میری یار سنو یار، ایک بات بار بار نہ کرو نا. آپ کو بتا دیا ہے عمران خان نے جو اعلان کیا ہے. عمران خان نے کہا کہ تحریک کو دوبارہ شروع کریں محرم کے بعد، 5 اگست تک پیک پہ لے کے جائیں. اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے. 5 اگست کو پیک پہ جائے گی. کتنی پیک پہ ہم لے جا سکتے ہیں اللہ ہمیں کامیابی دے انشاءاللہ. آپ سب ہماری مدد کریں گے اس میں کیونکہ یہ جنگ پاکستان کی ہے. اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے؟ میں نے جو 90 دن کی بات کی ہے وہ میں نے اپنے آپ کو، اپنی پارٹی کو ایک ڈیڈ لائن دی ہے کہ بھائی اس کے بعد سیاست، ریاست اور اپنے مستقبل کا ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اگر ایسا نہیں چلے گا بس دیٹس اٹ، انف از انف. وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس بات کو ابھی سے کمپیئر نہ کریں. جی پلیز آپ بات کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کہ سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جیل میں رہنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ ملک جھوٹ، فریب، دھوکے پر چل رہا ہے. جو 8 فروری کی رات ہوا، 9 فروری اور 8 فروری کے درمیان، وہ حقیقت ہم کبھی نہیں بھولنے دیں گے کسی کو. اس دن پاکستان کے عوام کی آواز کو دھتکارا گیا، پاکستان کے ووٹ پر حملہ کیا گیا، پاکستان کے کروڑوں نوجوانوں کو یہ کہا گیا کہ تمہاری آواز غیر اہم ہے، تم غیر اہم ہو. یہ آج بنیادی حقیقت ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 8 فروری 2024 پرانی بات ہو گئی تو وہ پرانی بات نہیں ہوئی. یہ پاکستان کی بدستور حقیقت ہے. اس جھوٹ کے اوپر آج پورا نظام قائم ہے. اور یہ جھوٹ کا نظام آپ کے لیے کیا کر رہا ہے؟ آپ یاد کیجئے عمران خان نے ایک صحت کارڈ متعارف کرایا تھا. روز مجھے 20 لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے وہ آپریشن کرائے، غریب لوگ جو ہم سوچ نہیں سکتے تھے، ان ہسپتالوں میں ہم داخل ہوئے جہاں ہم قدم رکھنے کا نہیں سوچ سکتے تھے. تو عمران خان کا دل اس پاکستان کے غریبوں کے ساتھ دھڑکتا تھا. اور آج پاکستان کا غریب اگر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، عمران خان کی رہائی کی دعا کرتا ہے، تو اس کی یہی وجہ ہے. اس کو پتہ ہے کہ عمران خان کے دل میں اس کے لیے درد ہے، اس کے لیے فکر ہے. تو اس لیے عمران خان کی رہائی اس نظام کی رہائی ہوگی، ہماری عدالتوں کی رہائی ہوگی، ہمارے آئین کی بحالی ہوگی. ہم عمران خان کی رہائی کا تقاضا اس لیے کرتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے بغیر ہر چیز جھوٹ ہے، ہر چیز فریب ہے. اور اس رہائی کے لیے پوری پاکستانی قوم متحد ہے، پی ٹی آئی متحد ہے. میں آپ سے گزارش کروں، ہر بڑی جماعت میں گفتگو ہوتی ہے، ہر بڑی جماعت میں اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، لیکن یہ گروہ بندی نہیں ہے.
ایسا نہیں ہے کہ جماعت اندر سے منتشر ہے، یہ منصوبہ سازوں کی ایک پالیسی ہے کہ اس بیانیے کو ہوا دو۔ بالکل یہ جھوٹا بیانیہ ہے۔ کل جس طرح خیبر پختونخوا کے ایم پی اے حضرات، پنجاب کے ایم پی اے حضرات، پورے پاکستان کے ایم این اے اکٹھے ہو کر لاہور آئے، وہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ یہ جماعت بالکل سیسا پلائی دیوار ہے۔ عمران خان کی رہائی کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے، آئین اور قانون کے مطابق۔ علی امین صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں آج۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اب پاکستان کے ہر گاؤں میں، ہر گلی میں، ہر پاکستانی کو، آپ کو، ہر ایک کو یہ آواز دینی ہے، اور یہ آواز ہم دیتے رہیں گے کہ اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اٹھو، اس جھوٹ اور فریب کو رد کرو۔ یہ اشرافیہ کا ملک بن چکا ہے۔ کبھی یہاں لاکھوں ٹن چینی باہر بھیجی جاتی ہے اور پھر زیادہ قیمت پر واپس بلائی جاتی ہے۔ یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ اس ملک میں دوائیوں کی قیمتیں کہاں جا رہی ہیں؟ اس ملک میں بے روزگاری کا کیا عالم ہے؟ اس ملک میں پیٹرول کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ قیمتیں دنیا میں گرتی ہیں، آپ کو ایک آنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ملک آج ایک سازش ہے پاکستان کے غریب عوام کے خلاف۔ یہ اشرافیہ کے لیے بنا ہوا ایک ملک ہے جس پہ اشرافیہ قابض ہے۔ پشت بناؤں کو ہوش کے ناخن لینے ہیں۔ ہم پشت بناؤں سے اسی لیے بات کرتے ہیں، عمران خان اسی لیے کہتے ہیں کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو۔ 78 سال بہت ہوتے ہیں کسی بھی قوم کی تاریخ کے لیے کہ اس تاریخ کو بدل دیا جائے، اور تاریخ ضرور بدلے گی۔ پاکستان کے لوگ اپنی تاریخ کو مرتب کریں گے۔ ہمیں کسی ایک جگہ، کسی ایک سڑک پر، کسی ایک چوک پر تحریک نہیں چلانی، یہ تحریک ہر گھر سے نکلے گی باہر۔ یہ ہے ہمارا نصب العین۔ جن قوموں نے اپنے آپ کو بدلا ہے، جن قوموں نے جھوٹ کو رد کیا ہے، وہاں ہر گھر میں تحریک چلی ہے، ہر گلی میں تحریک چلی ہے۔ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم ہر جگہ ہوں گے، ہم جیلوں میں بھی ہوں گے، ہم سڑکوں پہ بھی ہوں گے۔ تو یہ ہمارا پاکستان کی عوام سے وعدہ ہے، یہ عمران خان کی ہمیں ہدایت ہے۔ اب ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، ہم میں کوئی ڈر نہیں ہے، ہم میں کوئی خوف نہیں ہے۔ ہم نے آگے بڑھنا ہے، پاکستان کی قوم کو آگے لے کر بڑھنا ہے۔ یہ ہمارا آپ کے لیے پیغام ہے، آپ کے ذریعے پوری پاکستانی قوم کے لیے یہ پیغام ہے۔ یہ معاملہ پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے۔ کل آپ کا بچہ اٹھایا جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے یہ عدالتیں قاصر ہوں گی، آپ کو انصاف نہیں دے سکیں گی۔ کل آپ کا مال لوٹا جاتا ہے تو آپ نے اسی عدالتی نظام کی جانب جانا ہے۔ کل آپ کو بیماری آتی ہے تو یہ مہنگے ہسپتال آپ کا منہ چڑھائیں گے۔ ہم نے اس نظام کو آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے مرتب کرنا ہے۔ آج پاکستان میں 15 سال کی عمر کے بچوں میں سے 40% جسمانی طور پر سٹنٹڈ ہے، یعنی کہ ان کا جسم اور ان کے دماغ ان کی عمر کے حساب سے کم تر ہیں، اور پوری عمر وہ امیر کے بچے کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ آج 15 سال کی عمر کے 40% بچے کسی اسکول میں نہیں جاتے، کسی مدرسے میں نہیں جاتے۔ یہ کیا نظام ہے؟ 78 سال کے بعد ہم آج یہاں کیوں آ کر کھڑے ہوئے ہیں؟ آج آپ کو بڑے محل بھی نظر آتے ہیں، گاڑیاں بھی نظر آتی ہیں، بڑے فلائی اوور بھی بن جاتے ہیں، لیکن وہ بچہ جس کا جسم سکڑا ہوا ہے، جس کا ذہن سکڑا ہوا ہے، دماغ سکڑا ہوا ہے، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ یہ نظام آج ہمیں یہاں لے کر آیا ہے، ہم نے اس نظام کے خلاف لڑنا ہے۔ یہی ہمارا نصب العین ہے اور ہم اس کے لیے متحد ہیں۔ آپ سب ہمارا ساتھ دیجئے، ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے۔ آواز نہیں دب سکے گی، یہ آواز جیل سے بھی گونجے گی، یہ آواز سڑکوں پہ بھی گونجے گی۔ بہت شکریہ۔ جی میں ایک منٹ کمبوز صاحب مجھے بات کرنے دیں، پھر جی بتائیے، ابھی جواب دینا ہے بشیر صاحب، جواب دینے۔ اچھا جی بولیے۔ آپ تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں، سی ایم صاحب بھی ہے، پوری قیادت کی پنجاب سے تحریک شروع ہونی ہے۔ عالیہ حمزہ صاحبہ چیف آرگنائزر مائنس کر دی گئی، نہیں بالکل نہیں مائنس کی۔ وہ روپوش ہے پنجاب کے، آن گراؤنڈ کون جو ہے وہ لیڈ کرے گا؟ خان صاحب تو جیل سے کر رہے ہیں۔ دیکھیں میں نے یہ عرض کیا نا، دیکھیں اگر تو ایک دن کی کوئی ریلی ہو کہ اس جگہ سے اس جگہ تک جانا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں جی میں لیڈ کروں گا، سی ایم صاحب لیڈ کریں گے، اس طرح کی تحریک تو نہیں ہے نا۔ یہ تو اب ایک مسلسل عمل ہے، اس کو ہر گلی میں، ہر گاؤں میں لوگوں نے لیڈ کرنا ہے۔ ہم بالکل موجود ہیں۔ ایک لمحہ دیکھیں، عالیہ حمزہ بی بی کے آج اور پروگرام تھے، میری کل ان سے بات ہوئی، انہوں نے ایک اپنا پروگرام مرتب کیا ہوا ہے پورے پنجاب کے، آج وہ دورے پر ہیں۔ میں نے ان سے گزارش ضرور کی تھی کہ اگر ہو سکے تو وہ آئیں، لیکن وہ اہم کاموں میں مشغول ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی ناراضگی کی وجہ سے نہیں آئیں یا ان کو بلایا نہیں گیا، ان کا پہلے سے ایک مرتب پروگرام تھا، اس کے تحت وہ آج کام کر رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے ایک منٹ جی آپ پھر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر
میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں سب سے پہلی بات، کل لاہور میں ہمارے سی ایم داخل ہوئے اور آپ نے خود دیکھا کہ لاہور کو کس طرح سڑکوں کو یرغمال بنایا گیا، آپ خود گواہ ہیں۔ میں دوبارہ یہ بات کروں گا کہ لاہوریوں کا جو استقبال کرنے کا طریقہ ہے اور جس طرح زندہ دلان لاہور استقبال کرتے ہیں، اس پنجاب حکومت نے نہیں کرنے دیا۔ پورا لاہور سڑکوں پہ آ رہا تھا، ہر جگہ پہ آپ نے دیکھے ناکے لگے ہوئے تھے، پولیس آگے کھڑی تھی۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ کر دوں۔ دوسری بات یہ ہے، پاکستان تحریک انصاف گزشتہ 2 سال سے اس احتجاج میں ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف احتجاج میں نہیں ہے؟ مجھے بتایا جائے کہ جلیانوالہ باغ کے بعد جو واقعات پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوئے وہ کوئی سیاسی جماعت برداشت نہیں کر سکتی۔ آج برداشت کر کے ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ اس فسطائیت کے دور میں آپ میڈیا نے ہمارے ساتھ پوری طرح آپ کھڑے ہیں، جس جگہ پہ آپ کو بلایا آپ آئے۔ اور ایک اور بات میں کر دوں، چونکہ رائس صاحب پوری طرح انہوں نے اور علی امین خان گنڈاپور صاحب نے بات کر دی، ایک میں چیلنج دیتا ہوں اس چیف منسٹر کو کہ ہمارے چیف منسٹر نے 1 گھنٹہ آپ کی باتیں بھی سنی، آپ کو جواب بھی دیے، بغیر پرچی کے مجھے 5 منٹ آپ کا سامنا کر کے دکھا دے۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری سیاسی تربیت ہے، عمران خان کا سپاہی بیٹھا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، کوئی اختلاف نہیں ہمارے پارٹی میں۔ جو بڑی پارٹیز ہوتی ہیں اختلاف رائے ہوتا ہے، اور اس اختلاف رائے کا مرکز عمران خان ہے، ہماری ذاتی حیثیت کوئی نہیں۔ ہم عمران خان کی رہائی کے لیے ووٹ لے کے آئے ہیں۔ اگر ہم عمران خان کی رہائی کے لیے امانت دیانت اور حلفاً اور اپنے باپ کے ہوتے ہوئے اپنے خون کے صحیح ہوتے ہوئے کام نہ کر سکے، ہم کل عوام کے پاس بھی نہیں جا سکیں گے۔ ہمیں اپنا نہیں ہے۔ خان صاحب کو ہمارا آخری اور پہلا ایجنڈا ہے کہ ہم خان صاحب کو باہر لے کے آئیں، اور میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ آئیں، کے پی کے ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آپ دیکھیں۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ 30 ارب روپے کے اشتہار نہیں ہے۔ شعیب اور دوسرے کا نام ذیشان ہے، وہ پرسوں پکارتے رہے ہم لوگ کہ شعیب اور ذیشان کدھر گئے، پانی آ گیا، سارا لاہور پانی میں ڈوب گیا۔ ان کو شرم نہیں آتی؟ یہ ٹک ٹاک پہ ان کے ٹک ٹاک کے 25 لاکھ روپے دیے گئے اور وہ واپس کر دیے گئے 17 لاکھ روپیہ۔ یہ آن ریکارڈ ہے، ان کے ویوز کم ہو رہے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہوریوں کا استقبال روکا گیا ہے، اور میں سی ایم صاحب کو یہ بار بار بتا رہا ہوں کہ کیونکہ کے پی کے سے سی ایم صاحب اپنی کیبنٹ کے ساتھ آئے، اپنے ایم پیز کے ساتھ آئے، اور پورا انہوں نے جی ٹی روڈ کراس کیا۔ ان کا جو والنٹیئرلی جنہوں نے استقبال کیا، ہم نے اپنے ورکرز کو نہیں بلایا، ہم نے اسی لیے نہیں بلایا کہ ہمارے ورکرز پہ پھر ایف آئی آرز ہوں گی، لیکن لوگ باہر نکلے اور ان کو بھی پکڑ لیا گیا۔ تو میں آخر میں یہ عرض کروں گا کہ عمران خان کی ذات سب سے اول ہے ہمیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی ذات ہے تو ہماری ذاتوں کا تحفظ ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ایک بات کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے کہ ہم نیکسٹ انشاءاللہ اسی طرح بائی روڈ ہم سندھ جائیں گے۔ انشاءاللہ ہم سندھ جائیں گے، سندھ میں جا کے اس طرح سندھ کی بھی پوری ہم اپنے یہاں سے اپنے بھائی سارے اکٹھے ہو کر جائیں گے، اور وہاں پر بھی اپنی پوری لیڈرشپ کو ہمارے پارلیمنٹرین کو بلائیں گے، وہاں پہ بھی لائے عمل بنائیں گے، بلوچستان بھی جائیں گے۔ ساتھ ساتھ میں ایک آخری بات کرتا ہوں آپ کے توسط سے، دیکھیں ہم سیاستدان ہیں نا، سیاسی پارٹیاں ہیں نا، سب یہی کہتے ہیں نا، آؤ میرے صوبے میں مل کے جلسے کرو، جو جہاں پہ کرنا ہے کرو، سب مل کے کرو، مجھے بھی اجازت دے دو، پھر پتہ چلے گا کہ عوام کہاں کھڑی ہے۔ اگر تم لوگوں کی ہمت ہے، اگر تم واقعی جمہوری ہو، سیاسی ہو، تو آؤ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، میرے صوبے میں آپ ساری پارٹیاں اکٹھی ہو کے جلسہ کرو، میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کروں گا، اور مجھے فیسیلیٹیٹ بھی نہ کرو آپ، مجھے صرف جلسے کی ایک این او سی دے دو جس شہر میں مانگو۔ پہلی این او سی میں لاہور مانگ رہا ہوں۔ مریم نواز سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک جمہوری خاتون کہتی ہیں، آپ میری اس ریکویسٹ کو مانیں، اور آپ مجھے لاہور میں خیر مینار پاکستان پہ آپ کی ٹانگیں کام جاتی ہیں یا کام پہ ٹانگ جاتی ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، جو بھی، تو میں یہ کہوں گا کہیں پر بھی دے دو، کہیں پر بھی دے دو، اجازت دے دو، میں تمہیں بتاؤں گا، اور میں تم سے یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ میں پختونخوا سے لوگوں کو بھی لے کے نہیں آؤں گا، وہ تو مجھے مجبور لانا پڑتا ہے، آپ راستے بند کرتے ہو تو مجھے لانا پڑتا ہے، پختونخوا سے لوگوں کو بھی نہیں لاؤں گا، یہیں پہ جلسہ ہوگا، اور جس ضلع میں جلسہ ہوگا میرا یہ بھی وعدہ ہے اس ضلع کے علاوہ بھی لوگوں کو نہیں بلاؤں گا۔ اب تو ہمت کر لو، ہمت کر لو۔ عمران خان کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے، کوئی گھبرائے ہوئے ہو تم لوگ۔